اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ صرف 9 بار نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، 2 منٹ کے وظیفے نے مجھے فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایسا مجرب، نہایت آسان، مفید ترین وظیفہ بتانے والے ہیں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی سے ہر طرح کی مالی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق کی تنگی، مال کی تنگی، دولت کی تنگی، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ کے سربسجود ہو کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حاجت کی نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے مثبت اثرات آپ بہت ہی جلد پائیں گے۔ یقین مانیے، یہ وظیفہ ہم نے جس کو بتایا وہ ہمیں آج تک دعائیں دیتے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ ہمیں دعائیں دیں گے کہ آپ نے ہمیں کیسا عمل بتایا۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں بڑھتی مہنگائی کے ساتھ ہر انسان بہت پریشان ہے۔ ہر انسان کے کاروبار میں مالی مشکلات ہیں، ہر شخص رزق روزی سے تنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ہر طرح کی تنگ دستی سے بچا لے، اور دنیا کے محتاجی کی بجائے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا محتاج رکھے۔ ناظرین کرام، یہ نہایت ہی آسان، مفید وظیفہ ہے، اور صرف پڑھنا بھی آپ نے 9 بار ہے۔ 9 بار کے وظیفے نے آپ خود حیران ہوں گے کہ پڑھنے سے آپ یقین کریں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، فاقہ ہے، 1 وقت کا کھانا ہے، 2 وقت نصیب نہیں ہو رہا، بہت ہی زیادہ پریشانی ہے، آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہے ہو لیکن آپ مجبور ہو کہ ہم کریں تو کریں کیا، لیکن آپ یقین مانیں، اس وظیفے کے عمل سے آپ خود تبدیلیاں دیکھیں گے، اور بہت جلد دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آ رہا ہے، کیسے تبدیلی آ رہی ہے۔ بس وہ غفور الرحیم، وہ رحمان کریم ہمیں نوازتا بہت ہے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے ڈگمگا جاتا ہے۔ ہم اس سے خلوص نیت کے ساتھ نہیں مانگتے، دل سے نہیں مانگتے، سچائی سے نہیں مانگتے، یہ ہمارا ہی ایمان کمزور ہے۔ وہ مالک کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو یقین اور امید کے ساتھ مانگیں، کیونکہ مایوسی جو ہوتی ہے وہ کفر کی علامت ہوتی ہے، اور کفار جو ہیں وہ کفر کرتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اس لیے ایز اے مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی پریشانیوں کی مدد طلب کریں۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ سب کے مسائل کے حل کے لیے آج کا وظیفہ لائی ہوں تاکہ آپ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور آپ کمنٹ کر کے میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، تنگ دستی کے لیے، غریبی کے لیے، پریشانی کے لیے، جو بھی مالی مشکلات جس کی جتنی بھی ہیں، اس کے لیے آپ سب دعا کریں، اور میرے حق میں بھی دعا کر دیجئے گا۔ میں آپ سب کے کمنٹ کا شدت سے انتظار کروں گی۔ ناظرین کرام، ہماری پیاری پیاری بہنیں، بھائی، بزرگ جو بھی ہیں، وہ ہمیں کمنٹ کر کے کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جو نہایت چھوٹا ہو، کیونکہ آج کل تیز رفتاری کا دور ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ عمل کر سکے یا کافی دنوں کے لیے عمل کر سکے۔ تو آج کا وظیفہ انتہائی چھوٹا، مختصر سا وظیفہ ہے، جس کو کرنے میں آپ کو کم از کم 2 منٹ یا اس سے بھی کم کا وقت درکار ہوگا، اور آپ کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی میں یکدم سے تبدیلی آ جائے گی، آپ خود پریشان، حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا کہ میں نے تو صرف یہ چھوٹا سا ہی وظیفہ پڑھا تھا اور اتنے بڑے بڑے انعامات ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف ہدایت کی طرف بلا لیتا ہے، اور ہدایت کے راستے جو ہے وہ کھول دیتا ہے، اور ہم سب کی پریشانیاں سنتا ہے، کیونکہ وہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہمارے گمان میں ہوتا ہے۔ ہم ابھی سوچتے ہیں اور بات اس تک پہنچ جاتی ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا میں کوئی تنگی نہیں رکھنی چاہیے، خلوص دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو ہے ایمان کمزور ہوتا ہے، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی۔ دعا یا تو مکمل طور پر قبول ہوتی ہے، یا پھر اس دعا کی وجہ سے آپ کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کا بدلہ آپ کو اجر کی صورت میں ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات،
جو دعائیں آپ کی دنیا میں سنی نہیں جاتی وہ انشاءاللہ آخرت میں آپ کی ضرور قبول ہوں گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان یہی گزارش کرے گا کہ یا اللہ اگر اس دعا کا اتنا ہی فائدہ تھا تو مجھے اس دنیا کی دعائیں دنیا میں قبول نہ کرتا تو میری آخرت کے لیے اتنا بڑا مجھے انعام مل رہا ہے تو میری ساری دعائیں آخرت میں ہی قبول ہو جاتی۔ ہماری تمام پریشانیوں کا حل اس رب کریم کے پاس ہے، اس غفور الرحیم کے پاس ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے لیکن ایک اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری طرف رین کر آؤ میں تمہاری طرف چل کر آؤں گا، تم چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اس لیے ناظرین کرام آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے وظیفے کو دل کے ساتھ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کے دل میں حاجت ہونی چاہیے۔ میرے پیارے بھائی بھی کر سکتے ہیں، بہنیں بھی کر سکتی ہیں، بزرگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حاجت کی نیت کے ساتھ پریشانی دل میں رکھتے ہوئے کہ اس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو میرا یہ کام ہو جائے، تو آپ نے پڑھنا یہ ہے نماز ظہر کے بعد آپ سب نے پڑھنا ہے درود ابراہیم، وہ بھی 3 مرتبہ۔ درود ابراہیمی میں اتنی خاص برکت ہے، فضیلت ہے، رحمت ہے کہ وہ کسی بھی دعا کے شروع یا آخر میں لگا دیا جائے تو دعائے گلاب کی صورت میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پیش کی جائے گی اور اس کے محبوب کا نام ہوگا تو اس دعا کو کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے کے لیے آپ نے حاجت اپنے دل میں رکھنی ہے اور آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آپ نے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ والی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آپ نے 100 تسبیح پڑھنی ہے استغفر اللہ کی، وہ چاہے آپ انگلیوں پہ پڑھ لیں اور چاہے آپ جو ہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی جو پہلے پڑھا تھا وہ آخر میں بھی پڑھنا ہے، اور حاجت دل میں رکھتے ہوئے آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اپنی پریشانی سے نجات کی دعا مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر حاجت طلب کرنی ہے۔ آپ یہ جب تک آپ کی پریشانی رہتی ہے آپ نے نماز ظہر کے بعد یہ کرنا ہے، لیکن آپ ایک دن تو اس کو لازمی کریں گے۔ کچھ بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہمیں کتنے دن کے لیے کرنا چاہیے، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ جب تک آپ کی پریشانی حل نہیں ہو جاتی آپ اس کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں، لیکن ایک ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے اور پھر کمنٹ میں بتانا ہے کہ کس حد تک آپ کو اس کے مثبت اثرات ملے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ بہت خوشی سے کمنٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیں جو ہے ہمارا اس کا رزلٹ مل چکا ہے، ہمیں اس کے مثبت اثرات مل چکے ہیں۔ ناظرین کرام بس آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کی محبت اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی زندگی میں مثبت اثرات کے لیے، آپ کی زندگی میں خوشحالی کے لیے آپ تک اللہ تعالیٰ کے مفید وظائف نام وغیرہ پہنچ سکیں اور آپ سب کی زندگیاں خوشیوں سے بھر جائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کے منتظر رہیں گے۔ اس رب کریم تعالیٰ سے خلوص دل سے مانگتے رہیں۔ دعا کا دروازہ ایک دستک کی طرح ہوتا ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دستک دیتے رہا کریں، اس غفور و رحیم کا دروازہ ایک نہ ایک دن آپ کے لیے ضرور کھل جاتا ہے اور کھلتا بھی ہے، بس ہم انسان گنہگار ہیں، اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ آپ ہماری ویڈیوز کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھا کریں
تاکہ کوئی بھی بات مس نہ ہو جائے۔ آپ ایک کاپی پینسل رکھ لیا کریں، نوٹ فرما لیا کریں تاکہ آپ کو وظیفہ بھول نہ جائے۔ ہمارے وظیفے نہایت آسان اور مفید ہوتے ہیں، اور بار بار لوگ ہمیں یہ کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کے ہمیں چھوٹے چھوٹے وظائف بتائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اور اتنی تیز رفتاری کا دور ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک کر دیے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ الخیر۔